یا مولا یا مولا یا حسین، یا مولا یا مولا یا حسین، یا مولا یا مولا یا حسین۔ حضرت آدم نے پہلا سوال، یعنی اب میں اس کو شارٹ کروں کہ دنیا میں آنے والا پہلا انسان جو ایک معصوم ریپریزنٹیٹیو ہے اللہ کا، اسے پہلی تکلیف پہنچی اس دنیا میں۔ جو ترک اولا ہوا وہ جنت میں ہوا تھا، جو اپنی بیوی سے سیپریشن ہوا وہ جنت میں، اس دنیا میں آنے کے بعد پہلی تکلیف پہنچی۔ تو پہلا سوال یہ کیا کہ وائی، یہ تکلیف کیوں ہوئی؟ خداوندہ کیا میں نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی خطا کی ہے؟ آج کل پاکستان میں ایک بہت بڑا ایشو اٹھا ہے، جو آدم سے بھی زیادہ معصومہ ان کے لیے لفظ خطا۔ آدم نے سوال کیا خداوندہ کوئی غلطی ہوئی ہے؟ کہا کہ نہیں آدم، یہ غلطی نہیں ہوئی، یہ تو وہ زمین ہے کہ جہاں پہ آنے والے ہر معصوم کا اللہ امتحان لیتا۔ خداوندہ یہ کون سی زمین ہے؟ کہا یہ کربلا، جہاں پہ تمہارے سردار کا بیٹا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا، اس کا خون بہے گا۔ خدا کہہ رہا ہے تو میں نے یہ چاہا کہ تمہارا خون بھی حسین کے خون سے مل جائے۔ حضرت آدم نے گھبرا کے یہ سوال کیا کہ حسین جیسا معصوم، اس کا خون کون بہائے گا؟ خدا نے کہا یزید، یعنی ایک طرح کی دنیا کی پہلی مجلس ہو رہی، دنیا کا اسٹارٹ، انسانیت کا، ہیومینٹی کا اسٹارٹ مجلس سے ہوا، اور یہ پہلی مجلس ہو رہی ہے جس میں تولا کا بھی پیغام دیا گیا، تولا اور تبرہ۔ یزید، اے آدم یزید پہ لعنت کرو۔ حضرت آدم نے گریہ کیا حسین کے مصائب پر، لعنت کی یزید کے ظلم۔ میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، ہر سال محرم کی کسی نہ کسی مجلس میں آپ ہر عالم سے یہ واقعات سنتے ہیں۔ حضرت نوح، آدم کے بعد دوسرے آدم، حضرت نوح کا تو ٹائٹل ہی سیکنڈ آدم۔ کشتی نوح وہ کشتی ہے جو امان ہے، پروٹیکشن ہے۔ جو کشتی نوح میں آ گیا وہ بچ گیا، لیکن یہ کشتی نوح پوری دنیا سمندر کے اندر غرق ہے، ایک فلڈ آیا ہوا، پانی میں بہتی چلی جا رہی ہے، اور بہت ہی آرام کے ساتھ، یہ پروٹیکشن ہے، سلامتی ہے۔ مگر ایک مرتبہ کشتی اس طرح سے ہلنے لگی کہ ایسا لگا کہ شاید اب یہ پانی میں ڈوب جائے گی۔ آج کل سمندر کا ٹریول بہت کم رہ گیا ہے، زیادہ تر ایئر ٹریول ہے، وہاں بھی یہ ہوتا ہے نا، جہاز کسی ایسے ایئر پاکٹ وغیرہ سے گزرا تو خیر وہ بھی ایک واقعہ ہے آگے چل کر، اور شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت مشہور واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ کشتی نوح اس طرح سے اس پانی کے اندر ڈگمگانے لگی کہ ایسا لگا ڈوب جائے گی۔ نوح نے گھبرا کے پوچھا خداوندہ یہ کشتی، یہ سلامتی ہے، پروٹیکشن ہے، امان ہے؟ کہا کہ ہاں اے نوح، یہ زمین ایسی ہے جہاں سے یہ کشتی اس وقت گزری، یہ کربلا کی زمین۔ نوح نے سوال کیا کہ واٹ از کربلا، یعنی انگلش میں نہیں سوال کیا، عربی میں بھی نہیں کیا، اپنی زبان میں کیا، خداوندہ کربلا کیا؟ پروردگار نے ایک مرتبہ پھر وہ مجلس پڑھی جس کے اختتام پر یزید پر لعنت کا حکم نوح نبی کو ملا۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ تو بہت مشہور ہے۔ حضرت ابراہیم تو ویسے ہی کربلا کے بہت قریب کے رہنے والے ہیں۔ وادی السلام کا قبرستان جو نجف اشرف میں ہے، پہلی بار حضرت ابراہیم ہی نے بنایا، چونکہ آج کل تو تقریباً ہر مومن مومنہ کئی بار زیارت پہ جاتا ہے کربلا کی۔ فی الحال یہ پینڈیمک کی وجہ سے رکاوٹ آئی ہے، انشاءاللہ دعا یہی ہے کہ خدا اس سب کو بہت جلدی ختم کر کے ہمیں دوبارہ، اور کوئی تمنا ہو کہ نہ ہو، دوبارہ کربلا کی زیارت کا موقع ملنے لگے۔ تو حضرت ابراہیم کا تو وہ علاقہ ہی تھا، گھوڑے پہ سوار ہو کے گزر رہے ہیں، گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اس طرح کہ ابراہیم گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرے۔ یہ پہلی شخصیت ہے جو گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرے۔ اور اس کے بعد تو پھر آقا حسین کا پورا لشکر لے کے سر سے خون جاری ہوا۔ خدا بندہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ کیسے ہوا، یہ گھوڑے نے ٹھوکر کیوں کھائی؟ سملر واقعات ہیں تو اس کو بیان کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے ڈیٹیل میں۔ ابراہیم
یہاں پہ میرے حبیب کا بیٹا حسین شہید ہوگا، اس کے سر سے خون جاری ہو کے زمین پہ گرے گا، میں نے چاہا کہ تمہارا خون بھی اس کے پاک خون سے مل جائے۔ اور پھر وہی یزید کا تذکرہ اور پھر وہی انداز مجلس، یعنی مصائب حسین پہ گریا اور یزید پہ لعنت۔ حضرت اسماعیل کا واقعہ ڈائریکٹ اسماعیل سے ریلیٹڈ نہیں، مگر وہ بھی کربلا ہے نا، کہ حضرت اسماعیل اسی علاقے میں رہتے تھے اپنے بابا کے ساتھ، جو شیپرڈ ان کے جانوروں کو روزانہ چارہ کھلانے لے جاتا تھا۔ ایک مرتبہ آ کے کمپلین کرتا ہے کہ 2 دن سے میں جس علاقے میں لے جا رہا ہوں وہاں دریا بھی بہ رہا ہے، لیکن یہ آپ کے جانور پانی تک پینے کو تیار نہیں، گھاس کھانا تو چھوڑے پانی بھی نہیں پی رہے۔ حضرت اسماعیل نے خدا سے پوچھا، خداوندہ یہ کیا ہوا؟ کہا مجھ سے مت پوچھو، جو جانور بھوکے پیاسے انہی سے جا کے پوچھو۔ نبی جانوروں کی زبان بھی جانتا ہے۔ حضرت اسماعیل نے پوچھا تو وہ جانور کہتے ہیں گوسفند، کہ یہاں پہ آخری رسول کا بیٹا شہید ہوگا اور شہادت سے پہلے بھوکا اور پیاسا ہوگا، ہم کیسے یہاں پہ کھانا کھا سکتے ہیں یا پانی پی سکتے ہیں؟ کھانا مینز وہ چارہ۔ اسماعیل کی آنکھوں سے آنسو جاری، سلسلہ جاری ہے مجالس کا، انبیاء رو رہے ہیں، زمین کربلا پہ گزرنے والے ہر نبی کو کوئی امتحان دینا پڑ رہا۔ حضرت سلیمان جن کو اللہ نے ساری دنیا کی حکومت دی، ہواؤں پر بھی حکومت، تخت سلیمان ہوا پہ تیر رہا ہے، ہوا پہ۔ ایک مرتبہ اس طرح سے ہلا کہ ایسا لگا تخت الٹا ہو جائے گا، سلیمان زمین پہ گر جائیں گے۔ گھبرا کے سلیمان ہوا سے کہا ٹھہر جا، 3 بار ایسا ہوا اور پھر ہوا روکی، اسموتھ ہوئی۔ ایئر ٹریول کرنے والوں کو معلوم ہے کہ دنیا کے کئی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ اس قسم کے ایئر پاکٹس آتے ہیں اور پرابلم ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ سلیمان نے سوال کیا کہ اے ہوا، میرا حکم تجھ پہ چلتا ہے، آج تجھے کیا ہوا؟ کہا زمین ہی ایسی زمین۔ یہ کربلا اور پھر سارے واقعات بیان کیے گئے۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ، حضرت عیسیٰ اپنے وصی یوشع ابن نون کے ساتھ وہاں سے گزر رہے ہیں۔ یہ تمام انبیاء کربلا سے گزرے، نمبر 1۔ نمبر 2، کربلا میں پہنچے، کوئی نہ کوئی امتحان دینا پڑا، جس میں دیکھیں آپ ہوا کا بھی امتحان آ گیا، پانی کا بھی امتحان آ گیا، مٹی کا بھی امتحان آ گیا، سر سے خون بہنے کا امتحان آ گیا، پیروں سے خون بہنے کا امتحان آ گیا، بھوک کا امتحان آ گیا، پیاس کا امتحان آ گیا۔ ہر نبی نے کوئی نہ کوئی امتحان دیا۔ اور نمبر 3، حسین کے مصائب پہ گریہ بھی کیا ہے، قاتلان امام پہ لعنت بھی کی۔ یہی تمام انبیاء جنہوں نے کربلا میں پہلے امتحان دیا، انہی کا وارث ہے میرا مظلوم آقا حسین۔ حسین کون ہے؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، یا وارث نوح نبی اللہ، یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ یہ تو اولی العزم انبیاء ہیں، اس لیے ان کا الگ سے تذکرہ کیا گیا زیارت وارثہ میں۔ بعض زیارتوں میں اس میں اور انبیاء کے نام بھی، لیکن ان شارٹ ہمیں پتا ہے کہ حسین 124,000 انبیاء کے وارث، وہ سب انبیاء جو زمین کربلا سے گزرے بھی ہیں، زمین کربلا پہ امتحان بھی دیا، ان سب کی میراث، ان سب کی وراثت میرے مظلوم آقا حسین کے پاس آئی۔ الأجل مولا